صحابی تھا پیغمبر اسلام کا اور اصحاب صفہ میں سے تھا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اصحاب صفہ جانتے ہیں کون ہیں؟ نہیں پتا. خوب. پیغمبر اسلام جب مکہ کی سرزمین سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد پیغمبر خاتم نے حکومت اسلامی کو وجود دیا، نظام حکومت اسلامی کو قائم کیا، اور مالی حوالے سے ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، امکانات زیادہ نہیں تھے. کتنے ایسے لوگ تھے اسلام کے اندر آئے ہوئے تھے لیکن ان کا گھر نہیں تھا، ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ شادیاں کر کے اپنی مستقل زندگی چلا سکیں. تو اس میں جو لوگ ان میرج تھے ان کے لیے پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی کے اندر ایک بہت بڑا صحن تھا، اس صحن کا نام رکھا ہوا تھا صفہ. اور اس صحن میں جو لوگ ان میرج زندگی بسر کرتے تھے ان کو کہا جاتا تھا اصحاب صفہ. اور پھر جس کی شادی ہو جاتی تھی وہ اپنا گھر بسا لیتا تھا، چلا جاتا تھا وہاں سے. آہستہ آہستہ اب یہ کیا ہوا انشاءاللہ ہے اس میں عرض کریں گے کہ کیسے ہوا، کس طرح سے، اور یہ اصحاب صفہ کب ختم ہوئے. ایک دلچسپ ہے تاریخ اسلام کی کہ معلوم ہونا چاہیے کہ قدم بقدم کس طرح سے اسلام آگے بڑھا. خیر، ان اصحاب صفہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارثہ، اور وہاں پہ زندگی بسر کرتے تھے، دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، عبادتیں پیغمبر اسلام کے پیچھے انجام دیتے تھے، جو پیغمبر اسلام دستورات دیتے تھے ان پہ عمل کرتے تھے. اور پیغمبر اسلام کی ہر روز عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی آتے گھر سے سب سے پہلے ان سے ملتے اور ہر ایک سے احوال پرسی کرتے کہ آپ کی زندگی کیسے جا رہی ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے یا نہیں ہے. ہر ایک سے دلجوئی کرتے اور دلجوئی کرنے کے بعد ان کے حالات معلوم کرتے. ایک دن آئے اور پیغمبر اسلام نے سوال کیا حارثہ سے، کیف اصبح، آج جب صبح بیدار ہوئے تو آپ کی حالت کیسی تھی؟ کوئی ترقی آئی نہیں آئی؟ حالت بہتر ہوئی نہیں ہوئی؟ پلٹ کر حارثہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے جب آج صبح کی اور میں جب بیدار ہوا میں حالت یقین پہ پہنچ گیا، جس کے لیے یہ پورا دین آیا ہے. اور آپ اور میرے لیے یہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں.